الحمدللہ عز وجل علم دین حاصل کرنے والے خوش نصیب ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ علم ایک بہت عظیم چیز ہے اور خوش نصیب علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں صرف کرتے ہیں اور دنیا کے اندر عزت پاتے ہیں۔ انشاءاللہ رب کی رحمت سے آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ علم کے بے شمار فضائل ہیں جو اکثر سنتے ہی رہتے ہوں گے، پڑھتے رہتے ہوں گے۔ حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علم مدار کار اور کتب دین ہے، یعنی علم دین و دنیا میں کامیابی کی بنیاد ہے۔ حقیقت میں کوئی کمال دنیا و آخرت میں بغیر علم کے حاصل نہیں ہو سکتا اور ایمان اس کے بغیر کامل ہی نہیں ہوتا۔ بے علم ناتواں خدارا شناخت، بے علم ناتواں خدارا شناخت یعنی بغیر علم کے خدا کو پہچان نہیں سکتے۔ کوئی راہ اللہ کے نزدیک علم سے قریب تر اور کوئی چیز اللہ کے نزدیک جہالت سے بدتر نہیں۔ علم زندگی ہے، زندگی کا باعث ہے اور اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور جہالت موت کا سبب بلکہ خود موت ہے۔ اگر اللہ تعالی کے نزدیک کوئی شے علم سے بہتر ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے مقابل میں دی جاتی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو کیا چیز دی گئی جس نے آپ کو فرشتوں سے اعلیٰ و ارفع کر دیا؟ جی ہاں، وہ علم ہے۔ مسجود ملائک کا سبب علم ہے، اور جو علم حاصل کرتے ہیں ان کے بڑے فضائل ہیں۔ قرآن و حدیث کے اندر جا بجا علم کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، علماء فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفَاتٌ، کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی آفت ہوتی ہے اور علم کی آفات بہت ہیں۔ جب ہم علم حاصل کرنے لگتے ہیں تو کئی رکاوٹیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، اور یہ رکاوٹیں بعض اوقات اس قدر حاوی ہو جاتی ہیں کہ ہم راہ علم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جن کو اللہ تعالی عز و جل نے دنیا و آخرت میں بلندی سے سرفراز جن کو کرنا ہوتا ہے، جو ہو جاتے ہیں، ان کو علم حاصل کرنے کی کہ راہ میں جو رکاوٹیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو دور فرما دیتا ہے۔ دیکھیے، اگر ہمیں رکاوٹیں معلوم ہو جائیں تو ہم ان سے بچنے کی کوشش بھی کریں گے، ان رکاوٹوں کا مقابلہ بھی کریں گے، اور علم کے راستے میں حائل ہونے والی رکاوٹوں سے اگر ہم جاہل رہیں گے تو پھر ان رکاوٹوں کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ آج ہم کچھ علم کی رکاوٹیں سنیں گے اور ان رکاوٹوں کو دور کرنے کا کیا ذریعہ ہے، کیا طریقہ ہے، یہ بھی سنیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور یہ واقعہ ایک بہت بڑے عالم دین کا ہے جن کو علماء صدر العلماء کہتے تھے، یعنی علماء نے ان کا لقب صدر العلماء مقرر فرمایا، اور
ہو سکتا ہے کہ آپ بھی صدر العلماء کو جانتے ہوں. یہ دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف سے فارغ و تحصیل تھے. صدر الافاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں. حافظ ملت حضرت علامہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی جو کہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ہند کے بانی ہیں، ان کے یہ ہم سبق بھی ہیں، ہم استاد بھی ہیں، ہم سفر بھی ہیں اور استاد بھی ہیں. ان کے بڑے بڑے شاگرد ہوئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ پہنچ گئے ہوں یا ابھی راستے میں ہوں. تو ایک بات اور عرض کروں گا، تو جو مطالعہ کرنے کے عادی طلباء ہیں یا مدنی چینل کے ناظرین ہیں، وہ فوراً اس شخصیت کو پہچان جائیں گے. ان کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے بشیری شروحات لکھی ہیں. جی ہاں، بشیر القاری، بشیر الناجیہ، البشیر الکامل، البشیر شرح نحمیر. اگر ابھی بھی آپ نہیں پہنچے تو سن لیجئے، یہ حضرت علامہ مولانا سید غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور ان کو فوت ہوئے 41 برس کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن علماء ان کی کتابوں سے آج بھی استفادہ کرتے ہیں. ان کے سفر کا واقعہ بیان کرنا ہے، اور بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے. مراد آباد میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اجمیر شریف کا سفر کیا. اجمیر میں اس وقت صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھایا کرتے تھے. تو صدر الشریعہ کی شاگردی اختیار کرنے کے لیے یہ قافلہ مراد آباد سے اجمیر کی طرف روانہ ہوا. یہ 7 افراد تھے. انہوں نے ان 7 میں سے ایک کو امیر قافلہ بنا دیا. یہ قافلہ رواں دواں تھا، دہلی پہنچا اور پھر وہاں سے اجمیر کی طرف روانہ ہونے کے لیے ٹرین پر بیٹھا. کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور جو رقم تھی وہ بھی کم تھی، چنانچہ کچھ بھنے ہوئے چنے خریدے گئے. لیکن وہ چنے بھی اپنا مزاج رکھتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ سن رسیدہ ہو چکے تھے، یعنی وہ ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی اور ان کو چبانا مشکل ہوتا تھا. بہرحال فرماتے ہیں کہ سفر میں یہی بڑے پیارے الفاظ ہیں. آپ فرماتے ہیں ان میں ناشگفتہ دانوں کی اکثریت تھی، مگر شدت جو ان سخت بھوک کے باعث بریانی سے زیادہ مزیدار محسوس ہوئے. دوپہر اور شب دونوں اوقات انہی پر قناعت کی گئی. اچھا، جب مدرسے پہنچے تو کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہم مدرسے پہنچ گئے اور بھوک بہت لگی ہوئی تھی. جس کمرے میں ہم ٹھہرے تھے وہاں ہم نے ایک بڑا سا ٹوکرا دیکھا جس میں سوکھی روٹیاں رکھی ہوئی تھی، اور تو کچھ نہ ملا. ہم نے وہ ٹوکرا اٹھایا اور وہ سوکھی روٹی کھانے لگے. اور فرماتے ہیں کہ آن کی آن میں سارا ٹوکرا خالی کر دیا. پھر کیا ہوا؟ مدرسے میں داخلہ لینے کے لیے محتمم صاحب سے ملاقات ہوئی اور آپ فرماتے ہیں حسب قواعد داخلہ کے لیے درخواست پیٹ کی گئی، یعنی بتایا گیا کہ ہمیں سخت بھوک لگی ہے، اس کی درخواست کی گئی داخلے سے پہلے. مشہور اصول اول طعام بعدہ کلام کے برعکس درجہ شرح جامع کی کتابیں تو پہلے دے دی گئیں اور انتظام خوراک کے لیے کہہ دیا گیا کہ مجلس شورا کی نشست کا انتظار کیجیے. شورا کا مشورہ ہوگا، جو ہمارے دارالعلوم کی جو شورا ہے اس کا مشورہ ہوگا. جب ہوگا
تو پھر ہم آپ کی خوراک کی، آپ کے کھانے پینے کی ترکیب بنائیں گے۔ ابھی تو آپ شرح جامی اور دیگر جو ہے علوم پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اب مدرسے سے کھانے کی ترکیب نہیں ہے۔ ایک طالب علم سے 10 روپے ہدار خریدے گئے اور مدرسے جانے سے پہلے ایک تندور میں روٹیاں لگوانے کے لیے کہہ دیا جاتا، اور جب کمرے میں واپس آتے، رہائش گاہ میں واپس آتے، تو سالن تو ہوتا نہیں تھا، تو چنانچہ مرچ کو پیسا جاتا، اس میں تھوڑا سا نمک ڈالا جاتا، اس میں پانی ڈال دیتے اور یہی ہمارا سالن تیار ہو جاتا۔ اسی سالن سے روٹی کھائی جاتی۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 ہفتہ نہیں، 2 ہفتہ نہیں، بلکہ 2 ماہ تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ 2 ماہ کے بعد پھر شورا کا مشورہ ہوا اور ہمارے لیے کھانے کی ترکیب بن گئی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھیں جو صدر العلماء بنے، جو محدث مراد آبادی بنے، جلالت العلم، حافظ ملت جن کا لقب ہے، یہ اس قافلے میں شریک تھے۔ یہاں ایک اور بات بتائی، یہ بات بڑے غور سے سننے والی ہے۔ فرمانے لگے کہ جو ہمارے امیر قافلہ تھے، ان کا نام بھی لکھا ہے، جو ہمارے امیر قافلہ تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ 1 مہینہ گزر گیا ہے لیکن مدرسے سے کھانے کی ترکیب نہیں بنی، تو انہوں نے راہ علم کو ترک کیا اور تجارت کا پیشہ اختیار کر لیا۔ یوں وہ علم دین حاصل نہ کر سکے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، علم دین میں بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو علم دین کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو عبور کر جاتے ہیں اور ان کو خاطر میں نہیں لاتے۔ آئیے سنتے ہیں کہ وہ رکاوٹیں کون کون سی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلی رکاوٹ جو ذکر کی گئی وہ ہے شیطان، ابلیس۔ یہ ہمارا دشمن ہے اور علم سے خاص دشمنی رکھتا ہے۔ جس قدر علم سے دشمنی رکھتا ہے کسی اور سے نہیں رکھتا، اور طرح طرح کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اب کیا کیا وسوسے ڈالتا ہے یہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ آپ راہ علم کے مسافر ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن و حدیث میں جو علم کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں ان کو پڑھنے کی طرف راغب کریں، اپنے ذہن کے اندر ان فضائل کو لانے کی کوشش کریں کہ کتنے بڑے بڑے فضائل کہ اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، پارہ 28 سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 11 میں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ معلوم ہوا علم ایمان کی طرح بلندی مراتب کا سبب ہے۔ اور پارہ 22 سورۃ الفاتر کے اندر ارشاد ہوا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اس بات علماء فرماتے ہیں ڈر کو علماء کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب تک انسان خدا کے غضب، بے نیازی، احوال دوزخ اور احوال قیامت کو تفصیل کے ساتھ نہیں پہچانتا، نہیں جانتا، حقیقت خوف و خشیت کی اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ خوف و خشیت کی جو حقیقت ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتی، اور تفصیل ان چیزوں کی علماء کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ایک اور آیت مقدسہ سنیے، آیت مقدسہ کا حصہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 269، پارہ 3۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ ترجمہ کنز ایمان، جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی۔ تو جس کو اتنے خوشخبریاں جس کو سنائی جا رہی ہوں، تو وہ شیطان کے ان ہیلے بہانوں اور وسوسوں پر کہاں توجہ دے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بڑے فضائل بیان کیے ہیں علم حاصل کرنے والوں کے۔
پوچھا گیا، دو آدمیوں کا ذکر ہوا، ایک عابد ہے اور ایک عالم ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فضل العالمی علی العابدی کفضلی علی ادناکم. عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسی میری فضیلت تمہارے کم تر پر. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ عز و جل کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل بڑا جواد ہے، سب سے زیادہ نوازنے والا ہے، اور میں سب آدمیوں میں بڑا سخی ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں سب آدمیوں میں بڑا سخی ہوں، اور میرے بعد ان میں بڑا سخی وہ ہے جس نے کوئی علم سیکھا اور پھر اس کو پھیلایا. جامعۃ المدینہ کے طلباء اور اساتذہ کو خوشخبری ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جو علم سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مزید پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے علی شان سنیے کہ جو شخص طلب علم میں مر جائے تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس میں اور پیغمبروں میں درجہ نبوت اور اس کے کمالات کے سوا کوئی درجہ نہیں ہوگا. اتنے بڑے درجے پر فائز ہوگا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں، جو شخص ایک باب علم کا دوسروں کے سکھانے کے لیے سیکھے اس کو 70 صدیقوں کا اجر دیا جائے گا. اے میرے جامعۃ المدینہ کے طلباء، آپ علم دین حاصل کر رہے ہیں تو ساتھ یہ بھی نیت کر لیں کہ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں وہ علم دوسروں کو بھی سکھائیں گے. انشاءاللہ عز و جل اس حدیث پاک کی فضیلت بھی پانے میں رب کی رحمت سے کامیاب ہو جائیں گے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم کا ایک باب اس لیے سیکھتا ہے کہ دوسروں کو سکھائے تو اس کو 70 صدیقوں کا ثواب دیا جاتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمانے علی شان سن کر میں اپنے موضوع کی طرف بیان کر کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو شخص طلب علم میں کوئی راہ چلے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا. اور جب کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں سے کسی گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ پڑھتے ہیں اور آپس میں درس کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے پاس والوں کے سامنے ان کا ذکر کرتا ہے، یعنی فرشتوں کے سامنے طلبہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور ان کی خوبی اور اپنی رضامندی اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی، اتنے فضائل ہیں. اب اگر ہم ان فضائل کو پیش نظر رکھیں تو شیطان کے ہیلے بہانے ہمیں کیسے آ سکتے ہیں؟ تو میٹھے میٹھے اسلام میں دوسری رکاوٹ سنتے ہیں. دوسری رکاوٹ بھی اہم ترین ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے ہم دوسری رکاوٹ واقعی ہمارے سامنے ہر وقت حائل رہتی ہے، اور وہ ہے ہمارا نفس. نفس آرام کی طرف بلاتا ہے، مشقت کے کام نہیں کرنے دیتا، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھٹی ہو جائے. اور غیر مقیم طلبہ پر تو یہ نفس زیادہ حاوی ہو جاتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ کھڑا کر دیتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ کھڑا کر دیتا ہے. اور جو مقیم طلبہ ہوتے ہیں، جی ہاں، ان کو بھی یہ نفس معاف نہیں کرتا. کمروں کے اندر کہتا ہے کہ آج ذرا سو جاؤ اور کہہ دو کہ مجھے بخار ہے، میرے جو ہے وہ جسم میں درد ہو رہا ہے. ہمارے ایک استاد صاحب ایک طالب علم چھٹی کر کے آئے اور استاد صاحب نے پوچھا، ہاں کیا بات ہے، کیوں نہیں آئے؟ کہنے لگے کہ استاد صاحب میرے جسم میں درد ہو رہا تھا. تو استاد صاحب نے سمجھانے کے لیے بڑی زبردست بات کی اور مسکرا کر فرمانے لگے کہ یہ بیماری تو عورتوں کی بیماری ہے، یعنی ہمیں مرد بننا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی جو تکلیفیں سامنے آ جاتی ہیں ان کو، اس رکاوٹ کو دور کرتے ہوئے علم دین میں مشغول ہو جانا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ جب علم کا مزہ حاصل ہو جائے تو پھر بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. صدر العلماء مولانا سید علامہ سید غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں،
ایک مرتبہ صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ مجھے بمبئی جانے کا موقع ملا. کوئی بیان وغیرہ ہوگا، خطاب ہوگا صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. وہاں پر صدر الافاضل تو اپنے مشاغل میں مصروف ہو گئے، اور میں چاہتا تو بازار میں بھی جا سکتا تھا، بمبئی شہر میں نے دیکھا نہیں تھا، بمبئی شہر بھی دیکھ سکتا تھا، لیکن میں نے معلومات کی اور ایک لائبریری میں پہنچ گیا. اور لائبریری میں جا کر میں نے پوچھا کہ کتابوں کی فہرست ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. انہوں نے فہرست دی تو کافیہ کی یا جامع کی ایک شرح ان کے ہاتھ لگ گئی. آپ فرماتے ہیں کہ سارا وقت مجھے اس شرح پڑھنے میں لگ گیا اور مجھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. تو جب علم کی لذت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وقت گزرتے پتہ ہی نہیں چلتا. جبکہ ہمارا نفس ہمیں کیا کرتا ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں گھڑی ہے اور پیریڈ کا وقت مختصر ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات بار بار گھڑی کی طرف نظر اٹھ جاتی ہے، اور جب چھٹی کا وقت قریب آتا ہے پھر تو کچھ بے چینی زیادہ ہی بڑھ جاتی ہے کہ معلوم نہیں کب چھٹی ہوتی ہے، مجھے یہ بھی کرنا ہے، مجھے وہ بھی کرنا ہے. یہاں پر غیر مقیم طلبہ پر نفس زیادہ حاوی ہوتا ہے اور غیر مقیم کو بھی معاف نہیں کرتا. تو لہذا گھڑی پر نظر رکھنے کے بجائے کتاب پر نظر رکھنی چاہیے، اور کتاب پر نظر رکھنے کی جو ہے وجہ ہے وہ پڑھنا ہونا چاہیے، نہ کہ لائنیں گرنا ہونا چاہیے. ہمارے ایک استاد صاحب کہا کرتے تھے کہ سر جھکا لیجئے اور اپنی کتابوں پر نظر دوڑا کر پڑھنا شروع کر دیجئے، اور پھر درمیان میں کہتے آپ پڑھ رہے ہیں یا لائنیں گن رہے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تکرار کرتے ہوئے بھی بعض اوقات نفس طرح طرح کے بہانے کرتا ہے ہمارے ساتھ، اور ہمیں دل جمعی کے ساتھ پڑھنے نہیں دیتا. تکرار ہو رہی ہے، 2-3 طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ناظم صاحب جو ہیں وہ ذرا تھوڑے دور چلے گئے تو اب گفتگو شروع ہو گئی، اور جیسے ہی دیکھا کہ ناظم صاحب قریب آ رہے ہیں تو اب جناب بڑے خشوع و خضوع سے کتابوں پر نظر جو ہے وہ فوراً کر لی اور پڑھنا شروع نہیں کیا، بلکہ نظریں کتاب پر رکھ کر وہی گفتگو کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. تو یہ نفس کے بہانے ہیں. اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. آج رات کو اگر آپ تکرار نہیں کریں گے تو کل دن میں آپ اپنے استاد صاحب کو سبق کیسے سنائیں گے؟ اور پھر کیفیت یہ ہوگی کہ جیسے ہی استاد صاحب کا درجہ شروع ہوگا تو دل دھک 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 کر رہا ہوگا کہ، اور پھر کوشش یہ ہوگی کسی طالب علم کے پیچھے چھپ جائیں، کہیں استاد صاحب کی نظر کرم مجھے کہنے دیجئے کہ جلال بھری نظر مجھ پر نہ پڑ جائے اور کہیں مجھ سے سبق نہ سن لیں. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اپنا سبق روز کا روز تیار کیجئے. ایسا نہ ہو کہ ہم روز کا روز سبق تیار نہ کریں اور جب امتحان سر پر آ جائے تو پھر ہم پسینے سے شرابور ہو جائیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل نفس جیسی رکاوٹ کو ہم دور کرتے ہوئے اپنی ساری توجہ علم دین کے حصول میں لگا دیں گے. تیسری رکاوٹ بھی کوئی کم رکاوٹ نہیں ہے، یہ ہے مخلوق کی رکاوٹ، ہمارے دوستوں کی رکاوٹ. کہ بعض اوقات یہ ہمارے دوست جو ہم سے بڑی محبت کے دعوے کرتے ہیں یہ بھی ہماری رکاوٹ بن جاتے ہیں. بلکہ بعض اوقات تو جو ہماری طلبہ کے ساتھ دوستیاں ہو جاتی ہیں، کچھ تعلقات تو ضروری ہوتے ہیں، ہونے بھی چاہیے، کہ جتنا علم حاصل کرنے میں ہمارے یہ دوسرے طلبہ ممد و معاون بن جائیں، اتنے تعلقات اچھے. لیکن یہ تعلقات جب بڑھ کر ذاتی دوستی میں ڈھل جاتے ہیں تو پھر ہمارا وقت ضائع کرنے والے ہمارے پیارے دوست ہی ہوتے ہیں. ہمارے استاد صاحب کہا کرتے تھے کہ جو زمانے طالب علمی میں دوستیاں کرتا ہے اور علم حاصل کرنے میں توجہ نہیں دیتا وہ کبھی عالم دین نہیں بن سکتا. اور فرماتے ہیں کہ ان دوستوں میں جو تم وقت ضائع کرتے ہو وہ ضائع کرنے کے بجائے سو جایا کرو، کہ سونے سے تمہاری تھکاوٹ دور ہوگی اور اٹھ کر تم اچھے انداز سے علم دین حاصل کر سکو گے. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، یہ مخلوق کی محبت
یہ طلبہ کی محبت، یہ رشتہ داروں کی محبت، اور جناب شادی ہو رہی ہے، بلکہ محلے میں شادی ہو رہی ہے، تو جی چاہ رہا ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شادی میں شرکت کروں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی ساری توجہ علم دین میں صرف کیجئے. لوگوں کی محبت کے بجائے علم کی محبت اپنے دل میں پیدا کیجئے، انشاءاللہ یہ رکاوٹ بھی دور ہو جائے گی. چوتھی رکاوٹ وہ ہے طلب عزت. طالب علم ہو یا غیر طالب علم، ہر شخص عزت کا خواہ ہے کہ میں کسی مقام پر جاؤں تو میری عزت کی جائے، میری آؤ بھگت کی جائے، میں جاؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ جو طلب عزت کا جذبہ ہے یہ بھی تحصیل علم دین میں رکاوٹ بن جاتا ہے. تو لہذا ہم عزت کا خیال رکھنے کے بجائے اپنے علم حاصل کرنے کی طرف توجہ دیں. علماء فرماتے ہیں بڑی پیاری بات ہے، بہت زبردست بات ہے، اور آپ کو ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ یہ ساری زندگی آپ کو کام آئے گی. علماء فرماتے ہیں رائے علم میں قلت، علت اور ذلت ضرور آتی ہے. دوبارہ سن لیجئے، رائے علم میں قلت، علت اور ذلت ضرور آتی ہے. قلت کمی، کبھی زیادہ راہ میں کمی آ جاتی ہے، رقم میں کمی آ جاتی ہے، کبھی اچھا لباس پہننے میں کمی آ جاتی ہے، کبھی آرام میں کمی آ جاتی ہے، اور کبھی ذہانت کے اندر بھی کمی آ جاتی ہے. میں اتنا ذہین نہیں ہوں اور مجھے زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے، فلاں کو فوراً سبق یاد ہو جاتا ہے، یہ بھی تو قلت ہی ہے. اچھا پھر علت، بیماری بھی آ جاتی ہے اور بیماری سے ہم گھبرا بھی جاتے ہیں. اور تیسری بات ذلت، کہ جب ہم راہ علم میں سفر کریں گے، راہ علم اختیار کریں گے، تو پھر ذلت کا سامنا بھی اٹھانا ہی پڑے گا. تو لہذا اپنا ذہن بنا لیجئے کہ راہ علم میں کبھی بھی ان تینوں چیزوں کی رکاوٹ آ جائے تو اس کو عبور کرنے کی کوشش کریں. اور یہ فرمانے عالی شان اعلیٰ حضرت کے والد صاحب کا سن لیجئے، بڑا پیارا فرمانے عالی شان ہے. آپ فرماتے ہیں اے عزیز، علم سے بہتر کوئی چیز نہیں. یعنی جو کہتے ہیں نا کہ علم حاصل کریں گے تو ہمیں ذلت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. ظاہر رائے خدا عز و جل میں جب سفر کریں گے، رائے علم میں سفر کریں گے تو ہر کوئی ہماری آؤ بھگت کرے، ہماری عزت کرے، ضروری نہیں ہے. رشتہ دار بعض اوقات ایسی بات کہہ دیتے ہیں، محلے والے ایسی بات کہہ دیتے ہیں. جب ہم بس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں دیکھ کر کوئی جو ہے ایسی بات کر دیتا ہے اور ہم جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اس نے ایسی بات کیوں کہہ دی، یہ میرے مقام و مرتبہ کے مطابق تو نہیں تھی، میں تو راہ علم کا مسافر ہوں، علم دین حاصل کر رہا ہوں. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، رئیس المتکلمین حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے عزیز، علم سے بہتر کوئی چیز نہیں. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو علم اسماء اشیاء کے ناموں کے علم نے مسجودی ملائکہ فرشتوں سے سجدے کی نعمت، اور حضرت خضر علیہ السلام کو علم لدنی نے استاذی موسیٰ علیہ السلام کا شرف دلوایا، اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو علم تعبیر یعنی خوابوں کی تعبیر کے علم نے مصر کی بادشاہی دلوائی، اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی زبان جاننے کے علم نے بلقیس اور اس کی سلطنت بلقیس دلوائی، اور حضرت مریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم عیسیٰ علیہ السلام نے تشنیع قوم یعنی لوگوں کی ملامت سے نجات دلائی. اور پھر بڑی زبردست بات کی، آپ فرماتے ہیں ایک نقطہ علمی، علم کی معنی خیز بات نے مور ضعیف یعنی کمزور چونٹی کا یہ مرتبہ کیا کہ پروردگار عز و جل نے اس کا قصہ قرآن میں بیان کیا. کیڑی والا چونٹی والا قصہ تو آپ نے سنا ہوگا. اور فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کی قدر و منزلت جانتا ہے، سلطنت 7 کشور ساری دنیا کی بادشاہت اس کے نزدیک کچھ قدر و قیمت نہیں رکھتی. تو واقعی اگر ہم علم دین کی اہمیت ہمارے دل و دماغ کے اندر راسخ ہو جائے تو یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں یہ ہمارے سامنے اس راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی. 5ویں رکاوٹ
تحصیل مال کہ جی چاہتا ہے کہ ہمیں بھی مال حاصل ہو. اور دیکھو میں سابعہ میں پڑھتا ہوں, سادسہ میں پڑھتا ہوں, دور حدیث میں پڑھتا ہوں, اور میرے وہ جو کزن ہے نا وہ جاب کرتے ہیں, میں ابھی پڑھ ہی رہا ہوں اور ماشاءاللہ انہوں نے 2-3 سال میں فلاں رینک بھی حاصل کر لیا ہے, فلاں گریڈ بھی ان کو مل گیا ہے, ان کی تنخواہ تو اتنی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, تحصیل مال کی جو رکاوٹ ہے اس کا بھی ہمیں کوئی نہ کوئی حل کرنا چاہیے, اور اس کا حل یہ ہے کہ ہم دولت فانی کو دولت باقی علم کو دولت فانی دولت پر ترجیح دیں, اور یہ رکھیں کہ آخرت میں علم والوں کو کیا کیا فضائل ملیں گے. جس طرح کے چند ایک فضائل میں نے بیان کیے وہ سامنے ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ رکاوٹ بھی دور ہو جائے گی. مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے اور علم پڑھانے سے بڑھتا ہے. مالدار مال کا نگہبان ہے اور علم عالم کی نگہبانی کرتا ہے. حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دین خدا میں دانائی حاصل کرتا ہے اللہ تعالی جل شانہ اس کو اس چیز سے کہ غمگین کرے کفایت عطا کرتا ہے, یعنی اس کے غموں کو دور کرتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ اسے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو لہذا ابھی سے تحصیل علم کی جو رکاوٹ ہے اگر آتی ہے تو اس کو دور کر دیجئے اور علم کی اہمیت کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیجئے. اور ایک ایسی آپ کو رکاوٹ بیان کرنے لگا ہوں کہ جس کے بارے میں لوگ ہمیں کہتے ہیں او بھائی علم دین حاصل کرو, 8 سال کا درس نظامی. نہیں بھائی نہیں بابا نہیں, ہم 8 سال کا درس نظامی نہیں کر سکتے. ان کو یہ 8 سال کچھ زیادہ ہی لگتے ہیں. یہ 8 سال زیادہ نہیں ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں. جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو کچھ عرصہ تو لگے گا نا, اور یہ جو عمر گزر رہی ہے یہ تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ ہو رہی ہے. یہ تو آپ کو ایسے ایسے فضائل ملیں گے جو اور کوئی کام کرنے سے نہیں ملیں گے. تو لہذا جب آدمی قلت عمر اور کمی فرصت کو خیال کرتا ہے تو گھبرا کر کہتا ہے علم بحر بے کنار وسیع سمندر ہے, اس تھوڑے وقت میں عبور اس سے پار کر لینا دشوار ہے. یعنی ایسی ایسی باتیں کرتا ہے. میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. کوا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, جو کائیں کائیں کرتا ہے, کالے رنگ کا ہوتا ہے, اور اس کی ایک عادت ہے کہ یہ جب کوئی دریا دیکھتا ہے نا اور اس کا پاٹ دیکھتا ہے, یعنی اس کی چوڑائی دیکھتا ہے, تو اولن کہتا ہے کہ میں اسے پار کر جاؤں گا. ہمت کرتا ہے اور اڑتے ہوئے اسے پار کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر وہ پاٹ فاصلہ زیادہ ہو تو جب وہ درمیان میں پہنچتا ہے اور آگے کی جانب نظر دوڑاتا ہے کیا تو دوسرا کنارہ بڑا دور ہے, چلو واپس چلتے ہیں, اور وہ درمیان میں آ کر واپس چلا جاتا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, ہمیں کوا نہیں بننا, جامعۃ المدینہ کا ایک طالب علم بننا ہے. اور ابھی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم نہ صرف دورہ حدیث کریں گے بلکہ تخصص فی الفقہ بھی کریں گے. جب ہم اپنا یہ ذہن بنا لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ رکاوٹ بھی دور ہوتی چلی جائے گی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اور اگر ہم ان فضائل کو بعض اوقات جو طلبہ ذہین ہوتے ہیں مدینہ اور جو ذہانت میں تھوڑے سے کم ہوتے ہیں تو شیطان ان کو طرح طرح سے ورگلاتا ہے. سبق تو یاد ہوتا نہیں ہے, تم یاد کرتے ہو تو بھول جاتے ہو, اس علم حاصل کرنے کا کیا فائدہ. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, ایسوں کے لیے حضرت فقیہ ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عالم کی مجلس میں جائے اس کو 7 فائدے حاصل ہوں گے اگرچہ وہ عالم نہ بن پائے. یعنی اگر وہ عالم نہیں بھی بن پائے گا تب بھی اس کو یہ 7 فائدے حاصل ہو جائیں گے. نمبر 1, جب تک اس مجلس میں رہے گا, مجھے کہنے دیجئے جب تک جامعۃ المدینہ میں رہے گا تو گناہوں اور فسق و فجور سے بچتا رہے گا انشاءاللہ. نمبر 2, طلبہ میں شمار ہوگا,
طالب علم قرار پائے گا اور فضائل پائے گا۔ نمبر 3، طلب علم کا ثواب پاتا رہے گا۔ نمبر 4، اس رحمت میں کہ جلسہ علم پر نازل ہوتی ہے شریک ہوگا، کہ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو ہم پر رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ رحمت کا حقدار بنے گا۔ جب تک علمی باتیں سنتا رہے گا عبادت کا ثواب پاتا رہے گا۔ نمبر 6، جب کوئی مشکل بات ان علماء کی اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا اور اس کا دل شکستہ ہو جائے گا، اور جو شکستہ دل والے ہوتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر کاش کبھی ایسا ہو کہ سبق کوئی ہم نے یاد کیا، استاد صاحب نے سنا، ہم درجے کے اندر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر سبق نہ سنا پائے، اور استاد صاحب نے جو ہے وہ ایک جلال بھری نظر ہم پر ڈال دی اور اب ہمارا دل گیا ٹوٹ۔ تو یہ دل ٹوٹنا بھی کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اسی ٹوٹے ہوئے دل سے فائدہ اٹھائیں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو میری مدد فرما۔ تو دیکھیے پھر آپ اگر کند ذہن ہوں گے تو انشاءاللہ آپ ذہین بن جائیں گے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم کند ذہن تھے، لیکن تمہاری مداومت نے، تمہاری استقامت نے بہت سارے ذہینوں کو تمہارے پیچھے کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بغداد کے اندر چیف جسٹس تھے، خلافت عثمانیہ میں، خلافت عباسیہ میں آپ چیف جسٹس یعنی قاضی القضاء تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مرتبہ علم اور بڑا مرتبہ جاہ عطا فرمایا تھا، یعنی دنیا کے اندر بھی ان کا بہت بڑا مرتبہ ہوا۔ اور کوئی بھی طالب علم ہو، چاہے اولیاء کا طالب علم کیوں نہ ہو، وہ بھی جانتا ہوگا کہ امام ابو یوسف یہ بھی کوئی شخصیت گزرے ہیں۔ جانتے ہیں نا اولیاء کے طلباء، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا مرتبہ عطا کر دیا۔ تو دیکھیں 19-20 کا ہی فرق ہوتا ہے۔ بعض اوقات بڑے بڑے ذہین راہ علم سے دور ہو جاتے ہیں، اور جو کم ذہین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ عز و جل پنجابی میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے رنگ لا دینا ہے، یعنی دنیا کے اندر ہی وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ عالم دین بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ کا ذہن اتنا نہیں ہے جتنا دوسرے طلباء کا ہے تو اس پر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کا دل ٹوٹ جائے تو آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ راہیں آسان ہو جائیں گی۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک کتاب پڑھنے کا مشورہ دوں گا، حافظے کو مضبوط کرنے کے بارے میں ایک کتاب ہے، حافظہ کیسے مضبوط ہو، غالباً یہی نام ہے، حافظہ کیسے مضبوط ہو، حافظہ کیسے مضبوط ہو۔ بڑی زبردست کتاب ہے، اس کے اندر ایسے ایسے علماء بلکہ اولیاء کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو کم ذہین تھے، لیکن اللہ تعالی عز و جل نے ان کو عالم کی صفت بھی عطا فرمائی، وہ عالم دین بھی بنے اور ولی اللہ بھی بنے۔ اور پھر اس کتاب کے اندر حافظہ کیسے مضبوط ہو، اس کے بہت سارے سبق کیسے یاد کرنا چاہیے یہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو طلبہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم حافظہ کیسے مضبوط ہو یہ کتاب ضرور پڑھیں گے۔ تو میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ 7ویں رکاوٹ ہے استاذ کا نہ ملنا، آپ کو تو ملے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ اور 8ویں رکاوٹ ہے کمانے کی فکر، تو ویسے ہی فکر نہیں کرنی چاہیے، ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب آپ کے بھائی کماتے ہی ہوں گے، اور جامعۃ المدینہ میں سہولیات بھی موجود ہیں۔ تو یہ رکاوٹیں اللہ کرے ہمارے سامنے اگر حائل ہوں بھی تو دور ہو جائیں اور علم دین حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ الحمدللہ عز و جل جامعۃ المدینہ اپنی بہاریں دنیا بھر میں دکھا رہا ہے، اور اس وقت ملک و بیرون ملک 526 جامعۃ المدینہ قائم ہیں، جن میں طلباء کی تعداد 42,770 ہے، اور فارغ التحصیل طلباء کی تعداد یہ 7,099 ہے، یعنی ایک کم 8,000 اتنے طلباء و طالبات
جامعۃ المدینہ سے فارغ و تحصیل ہو چکے ہیں، اور مدرسۃ المدینہ جہاں پر حفظ القرآن ناظرہ قرآن پڑھایا جاتا ہے ان کی تعداد 2716 ہے، اور مدنی منوں اور مدنی منیوں کی تعداد 1,28,392 ہے۔ تو دیکھیں اتنے بڑے مدارس اور جامعات ہیں، تو ان کے لیے یقیناً مدنی عطیات یعنی چندے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ الحمدللہ 17 دسمبر بروز اتوار 9 بجے ٹیلی تھون ہونے جا رہا ہے جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ کے جملہ اخراجات کے لیے، جو کہ دعوت اسلامی کے تحت چل رہے ہیں۔ تو جہاں پر مدنی چینل کے ناظرین کو حصہ لینا چاہیے، اساتذہ کو حصہ لینا چاہیے، وہاں پر طلبہ کو بھی چاہیے کہ وہ اس ٹیلی تھون کی مہم میں بھرپور حصہ لیں، نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اس مہم کے اندر بھرپور حصہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدر العلماء کی چند حکایات رہ گئی ہیں انشاءاللہ عز و جل، کس طرح انہوں نے ساری قافیہ حفظ کر لی تھی، اور کس طرح آپ بغیر استاذ کے بھی مطالعہ کرنے کے عادی تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو انشاءاللہ کسی اور نشست میں یہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں، سنتوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ۔